ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت کے ذاتی ہیں اور کچھ نام اللہ رب العزت کے صفاتی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے، اللہ رب العزت کے ناموں میں اتنی پاور ہے اور اتنی قوت ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے ناموں اور اللہ کی صفات سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو، اس کی التجا کو رد نہیں کرتے جو اللہ کے ناموں کے واسطے سے مانگتا ہے۔ یہ ہے جو ایک شرعی منہج ہے، جس کی تعلیم اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، جس کو ہماری اکثریت نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ دعائیں جب کرنی ہیں تو اس میں بزرگوں کے واسطے اور وسیلے نہیں ہونے چاہیے، مخلوق کے واسطے اور وسیلے اس کی تعلیم اسلام نے نہیں دی۔ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے ناموں کی، اللہ کی صفات کی واسطے توسل سے اللہ سے سوال کرو۔ جو جائز وسیلے ہیں نا، جس کا آج ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہماری اکثریت کو علم ہی نہیں ہے دعا کرنی کیسے ہے، کس چیز کا واسطہ ہونا چاہیے، کس چیز کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، شرعی وسیلے 3 قسم کے ہیں بس، جن وسیلوں کے ذریعے انسان اپنے رب سے اپنی حاجات کا سوال کر سکتا ہے۔ وہ 3 واسطے ہیں، 3 وسیلے بس۔ وہ 3 واسطے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے اپنے نیک عمل کا واسطہ، انسان نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جو خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی دکھلاوا اور کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو انسان جب مشکل میں پھنس جائے تو اسے اپنی مشکلات میں، اپنی تنگیوں میں
اللہ کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کرے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. جس طرح کہ وہ 3 آدمی بیچارے مزدور تھے، روز صبح اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے، شام کو واپس آتے محنت و مزدوری کے بعد. ایک دن صبح وہ اپنے گھر سے مزدوری کی غرض سے نکلے، تیز آندھی اور تیز بارش، ایک طوفان نے انہیں گھیر لیا. ایسے گھرے کہ انہیں مجبوراً ایک غار میں پناہ لینی پڑی. اس غار میں داخل ہو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھاری بھرکم چٹان وہ پہاڑ سے گری اور غار کے دھانے اور دروازے پہ پڑی، دروازہ بند ہو گیا. اتنی بھاری بھرکم تھی کہ کئی بندے بھی مل کر ان کو ہلا نہیں سکتے تھے. وہ 3 بندے بیچارے وہ کیسے اس کو ہلاتے. اب کیا صورتحال ہے، مایوس ہو گئے، وہ موت کا انتظار کرنے لگے. ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا ہمارے تو قدموں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ قدموں کے نشانات پہ کھوجی کے ذریعے کسی تک پہنچا جا سکتا تھا. بھی شام کو جب لیٹ ہو جائے گی تو گھر والوں نے تلاش کرنا تھا، تو وہ قدموں کے نشانوں پہ انہوں نے آ جانا تھا. طوفان کی وجہ سے اور تیز بارش کی وجہ سے وہ نشانات بھی مٹ چکے. تو اب تو نشانات بھی مٹ گئے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یعلم بمکانکم الا اللہ. قدموں کے نشانات بھی مٹ گئے، ہم غار میں پھنس گئے ہیں. ہمارا غار میں پھنسنا اللہ کے علم میں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ 3 مزدور جس زمانے میں وہ پھنسے تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی موجود تھے اللہ کی زمین پر. پہلی امتوں کا یہ قصہ ہے، اللہ کے نبی موجود تھے، لیکن ان کے ایمان کو آپ دیکھیں، ان کا منہج دیکھیں، آپ عقیدہ چیک کریں. انسان اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو اگر پرکھنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے شمار اللہ نے دلائل و براہین رکھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ لا یعلم بمکانکم الا اللہ، یہاں ہمارا اس غار میں پھنسنا صرف اللہ کے علم میں، اور کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے ولی موجود تھے اللہ کی زمین پر، بزرگ ہستیاں موجود تھیں، اللہ کے پیغمبر بھی موجود تھے، لیکن ان کی سوچ اور ان کا عقیدہ دیکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ علم غیب ہے نا. قرآن نے اسی منہج کو کھول کے بیان کیا ہے. اے پیغمبر کہہ دو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر اعلان کر دو آسمانوں زمینوں کی کوئی مخلوق بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا. پھر بھی الجھنے، پھر بھی مغالطے ہیں. یہ صرف اور صرف کتاب و سنت سے دور ہونے کی وجہ ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی تھی، کہا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، جو یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کل کی خبر رکھتے ہیں. جو یہ سوچ رکھتا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کل کے بارے میں جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے،
تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ کل کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں. یہ قرآن ہے. قرآن کھول کر پڑھو اللہ کے بندو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو. کوئی تمہارے ایمان کو نہیں ڈس سکے گا، تمہارے ایمان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا جب تم قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اندھیر نگری سے باہر آؤ، علم کی دنیا میں آؤ، روشنی کی دنیا میں آؤ، تاکہ بصیرت کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. تو یہ تین مزدور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب کیا کریں؟ زہری اسباب ختم ہو گئے تھے، کوئی زہری وسیلہ اور کوئی زہری اسباب میں سے کوئی سبب نہیں تھا. کسی کو نہ فون کر سکتے تھے، نہ موبائل تھے، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اب طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ مصیبت کو ٹال دے گا. اللہ اکبر. ان کا عقیدہ تھا اللہ سنتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. کوئی بندہ نہیں سن سکتا، اللہ سن سکتا ہے. کہا اپنے رب کو پکارو اپنے نیک عمل کے وسیلے سے. سب نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا، اپنے رب سے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی. اللہ رب العزت نے اس بھاری بھرکم چٹان کے پرگچے اڑا دیے، پرگچے اڑا دیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ چٹان. کس کی قدرت، کس کی طاقت؟ میرے ایک اللہ کی. آپ اپنے رب کو پکارے تو صحیح، اپنے نیک عمل کا واسطہ ڈالیں، اللہ اپنے نیک عمل کو پیش کرے اللہ کے سامنے. ایک یہ وسیلہ ہے. ایک اور وسیلہ ہے، اللہ کا ولی، نیک بزرگ، مومن صحیح العقیدہ زندہ ہے، اس سے دعا کروائیں. اسلام نہیں روکتا. مومن موحد ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اس نے اپنے گلے میں تسبیحیں ڈال رکھی ہوں، ٹال ڈال رکھے ہوں، زندگی میں اس نے کبھی غسل نہ کیا اور آپ کہیں پہنچی سرکار ہے. نیک مومن مسلمان موحد، آپ اس سے دعا کروائیں. یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے جو زندہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دعا کرواتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر بن خطاب کو ایک دفعہ کہا، وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے عمر سفر پہ جا رہے ہو، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. لا تنسا اخاک فی ادویاتک. اے عمر اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھنا. یہ اللہ کے نبی نے کہا. دعا کا کہہ سکتا ہے انسان اپنے بھائی کو. نیک ساتھی ہے، مومن ہے، موحد ہے، یہ جائز وسیلہ ہے. تیسرا وسیلہ، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان کے واسطے سے اللہ سے سوال کرو. اللہ کو کہو اللہ تیرے رحمان ہونے کا واسطہ تو ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ تیرے غفار ہونے کا واسطہ تو ہماری بخشش فرما. اللہ تیرے ستار ہونے کا واسطہ تو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے. اللہ رب العزت کے نام ہے، اللہ کے ناموں کے واسطے سے سوال کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے اللہ رب
العزت کے جو نام ہے نا، جن ناموں کے واسطے سے اللہ سے سوال کرنا ہے، جن ناموں کا اللہ سے واسطہ ڈالنا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، ان ناموں کی معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ ان ناموں کا معنی کیا ہے۔ یا رحمان آپ کہیں، آپ کو پتا تو نا بھی رحمان کا کیا معنی ہے؟ جس کے پاس بے پناہ رحمتیں ہیں، آپ اس کے وسیلے سے سوال کریں۔ ایک شخص سفر میں تھا سلف صالحین میں سے، تو وہ راستے میں تھک گیا، اس نے نا ایک کمرہ تھا تو اس میں سستانے کے لیے اس میں لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اس کے سر پہ ایک ڈاکو کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس جتنی دولت ہے، سرمایہ، وہ چھیننا چاہتا ہے۔ اب اس کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر۔ رحمان کے واسطے سے سوال دعا کی، اے رحمان میری مدد کر۔ بس جب اس کی زبان سے نکلا نا یا رحمان اغثنی، تو ایک زوردار آواز آئی، ہیبت ناک آواز آئی، لا تقتلہ، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تلوار تھامنے والا سہم گیا، سناٹا طاری ہو گیا، اس پر ہیبت طاری ہوگی، اتنی جو خطرناک آواز تھی۔ وہ بھاگ سے باہر نکلا کہ دیکھو سی کیا آواز، کون ہے آواز دینے والا؟ باہر دیکھا کوئی نہیں، پھر اندر داخل ہوا، پھر تلوار تانتا ہے، وہ پھر کہتا ہے یا رحمان اغثنی، اے رحمان تو میری مدد فرما۔ پھر اس سے بھی زیادہ زوردار آواز آتی، وہ پھر گھبرا کے باہر نکلتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے یا رحمان اغثنی کہا، ایک گھوڑ سوار گھوڑے سے اترتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ اس ڈاکو کی گردن سر سے تن سے جدا کر کے واپس مڑ جاتا ہے، اس کو رسیوں سے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے امہل، ٹھہرنا، اے گھوڑ سوار ٹھہرنا، اپنا تعارف تو کروا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پہلی دفعہ یا رحمان اغثنی کہا تھا، 7ویں آسمان پر تیری آواز پہنچی تھی، 7ویں آسمان، تو اللہ کا حکم آ گیا تھا اس کی نصرت اور اس کی مدد کو پہنچو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑو، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں کھے کھاتے پھرتے ہو؟ در در پہ کیوں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو؟ کیا کچھ ہے جو ہمارا خالق کو مالک نہیں کر سکتا؟ اس کی قدرتوں میں، اس کی طاقتوں میں کیا کچھ ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ آپ کبھی کہیں جا کے تعویذ لیتے ہیں، کبھی کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، کبھی کہیں جھکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں سے کے واسطے سے سوال کرو، اللہ تمہاری فریادوں کو پورا کرے گا۔ میں آج جو اللہ کے جن ناموں کی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ رب العزت کی صفت قادر، قدیر، مقتدر۔ ان سب کا ملتا جلتا معنی ہے، ان تینوں لفظوں کا معنی ہے قدرت والا۔ قادر کا معنی ہے قدرت والا، کہ اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے، مستحکم یقین، مضبوط ترین یقین پیدا کر کے کہ میرا رب قادر ہے، وہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
اسباب کی بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ افراد کا محتاج ہے، نہ وہ حالات کا محتاج ہے۔ ہمارا رب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ تو ایک لمحے میں اس ہستی بستی دنیا کو مٹا سکتا ہے، اسی لمحے کے اندر ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان بسا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے قادر، اور ایک اللہ کی صفت ہے قدیر، وہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ قادر کا معنی قدرت رکھتا ہے، ہر کام کرنے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ قدیر کا معنی ہے بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے، مقتدر بے تحاشا قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نام ہے۔ ان کے معنی کو سمجھے، اس کے مطابق عقیدہ بنا لے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ کو کہیں یا قادر کہہ کے پکارے، پھر اللہ کو یا قدیر کہہ کر پکارے، پھر اللہ کو یا مقتدر کہہ کر پکارے۔ نکالے تسبیح نکالے، یا قدیر کہہ کی تسبیح نکالے، یا قادر کی نکالے، یا مقتدر کی نکالے، ساتھ منہج ہو، سوچ ہو، نظریہ ہو، عقیدہ ہو، یقین مستحکم ہو، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دعا کریں اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ نہیں یقین آتا، جاؤ علم کی دنیا میں جھانک کے دیکھو، کتب حدیث کی ورق گردانی کر کے دیکھو، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھو، صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیوں کو، محدثین اور تابعین کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو، ان کا ایمان اور یقین مستحکم تھا کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ وہ جس کام کے لیے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا کے ثابت کر دیتا تھا۔ ہمارا یقین ہی مستحکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھائے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی قید میں چلے گئے۔ قید میں ایسی قید کبھی کسی کو نہیں ملی تھی۔ کفار نے اس کو جکڑ دیا تھا، زنجیروں سے اس کو باندھ دیا تھا، ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا تھا، نہ کھانے کو کچھ دیتے تھے نہ پینے کو کچھ دیتے تھے، کیونکہ سیدنا خبیب نے اس گھر کا جو سربراہ تھا، ان کے سربراہ کو بدر کے میدان میں جہنم واصل کیا ہوا تھا، وہ بدلہ لے رہے تھے اپنے باپ کا، اپنے سربراہ کا، نہ کھانے کو دیتے تھے نہ پینے کو دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی گھر کی ایک خاتون بیان کرتی ہے اس قصے کو، اس قضیے کو، اس ماجرے کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ اسی گھر کی ایک خاتون وہ کہا کرتی تھی کہ میں دروازے کی سوراخوں سے جھانکتی کہ میں اپنے قیدی کو، ہم اپنے قیدی کو تو دیکھیں جس کو نہ کھانے کو دیتے ہیں نہ پینے کو دیتے ہیں، کیسے اس کا گزر بسر ہوتا ہے؟ یہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے؟ اس کے اندر روح ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ انسان بھوکا کتنے دن رہ سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ رہ جائے گا بھوکا؟ اس کو تو انہوں نے 1 مہینہ بند کیے رکھا تھا، 1 مہینہ، 1 مہینہ نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو۔ وہ دروازے کے سوراخوں سے چیک کرتی زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ پھر وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اس طرح کا قیدی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، بڑا عمدہ قیدی تھا، بڑا اعلیٰ قیدی تھا،
ایسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں دروازے کے سوراخوں سے دیکھتی، خبیب کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہوتا تھا، وہ انگور کھا رہا ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہے انگوروں کا تو موسم ہی نہیں تھا، مکے میں تو پھل ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ بندہ کس کا تھا، وہ ماننے والا کس کا تھا، اس نے وہ کس کی توحید، کس کی وحدانیت پر وہ ایمان لایا تھا؟ قادر مطلق کو وہ ماننے والا تھا۔ بند کمروں میں اللہ نے اس کو رزق پہنچایا۔ آج ہم دکان میں بیٹھ کے، آج اپنی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولا، آج ہم نے یہاں دھوکہ نہ دیا، اگر ہم نے سود نہ کھایا، میرے گھر کا کچن کیسے چلے گا؟ اگر پوچھو نا، سینے میں ہاتھ مار کے کہے گا میں آل الحدیث ہوں، میں آل سننا ہوں، اور سوچ اور نظریہ عقیدہ کیسا کہ جھوٹ بول کے کاروبار نہ کیا تو پھر نفع کیسے ملے گا؟ میرے بھائیوں، وہ قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ناممکن کو۔ صحیح بخاری اٹھائیں، ایک بیچارہ غریب مفلس پریشان تھا، وہ ایک آدمی کے پاس گیا قرض لینے کے لیے، اس سے جا کے قرض کا سوال کیا، بھائی مجھے اللہ کے لیے قرض دے دو۔ بڑے اجر والا معاملہ ہے یہ، کسی تنگ دست کو، کسی بے بس بے کس کو قرض ہی دے دینا بڑے اجر والا معاملہ ہے۔ جب تک وہ قرض اس کے پاس رہتا ہے نا، یومیہ کی بنیاد میں روزانہ اللہ اس کا صدقہ لکھتے رہتے، روزانہ۔ ہم تو ایک دن اوپر ہو جائے نا، ایک دن، اللہ اکبر، اللہ کے بندوں پہ آسانیاں دینی چاہیے، آسانیاں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنا کے آزمایا ہے، اللہ نے کسی کو غریب کر کے آزمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس کوئی آئے دو اس کو، فقیر مسکین آیا ہے اس کو دو، تنگ دست ہے قرض ہی دے دو، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا صدقہ لکھا جائے گا۔ وہ گیا اس کے پاس، بھائی اللہ کے لیے قرض ہی دے دو۔ 1000 دینار کی اس کو ضرورت تھی، 1000 دینار سونے کے سکوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کاغذ کی کرنسی نہیں تھی، لوہے کا سکہ نہیں تھا، چاندی کا بھی نہیں تھا، سونے کے سکے تھے۔ کہا بھائی مجھے 1000 دینار چاہیے، قرض چاہیے، میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن کوئی ضامن پیش کر، ضامن۔ اس نے کہا ضامن ہے، ایک ضامن میں پیش کر سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میرا ضامن اللہ ہے، اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا میرا گواہ بھی اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ اس نے 1000 دینار اس کو دے دیے، کس پر؟ اپنے رب کی ضمانت پہ۔ وہ لے گیا، دریا کو عبور کر کے وہ جا اپنی بستی میں پہنچا۔ جب مقرر وقت آیا تو وہ دینے کے لیے پیسے جمع کر کے جب دریا پہ پہنچا تو جو بیڑا تھا، کشتی تھی، وہ نکل چکی تھی، آخری کشتی تھی وہ بھی چلی گئی۔ پریشان ہو گیا کہ وقت مقررہ پہ میں نے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے اندر یہ سوچ بھی ہونی چاہیے، اگر لیا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جو اخلاص کے ساتھ
پورے یقین کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے قرض لیے، میں نے واپس دینے ہیں، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کریں گے۔ کئی لیتے ہی اس لیے کہ میں نے دینا ہی نہیں، پھر اس ساری زندگی اسے توفیق ملتی بھی نہیں۔ جو یہ سوچ نظریہ بنا لیتا ہے کہ میں نے دینے ہیں، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دریا کے کنارے پہ آیا ہوا ہے، کشتی چلی گئی، کیا کرو گے؟ وقت مقررہ پہ پہنچانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لکڑی، ایک درخت کا پستون وہ پکڑتا ہے، اس کو اندر سے خالی کرتا ہے، قرید کے اس کو اندر سے خالی کر کے جو 1000 دینار تھے نا سونے کے، اس لکڑی کے اندر داخل کر کے اس لکڑی کو دونوں طرف سے بند کر دیتا، اس کو دریا کے سپرد کر دیتا۔ دریا میں پھینکتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ، جس سے میں نے قرض مانگا تھا اس نے ضامن مانگا تھا، میں نے ضامن تجھے پیش کیا۔ اللہ، اس نے گواہ مانگا تھا تو میں نے گواہی بھی تیری پیش کی۔ میں تو آ چکا ہوں وقت مقررہ پہ، اللہ میں اب تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کا عقیدہ تھا، کیا اس کی سوچ تھی؟ کبھی غور کرنا، کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا۔ وہ دریا کی لہروں میں پیسے پھینک رہا، دریا کی لہروں میں، یہ در در پہ بھلا ٹھوکریں کھا سکتا تھا؟ جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ منہج ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے رب کو مخاطب کر کے، اپنے رب سے دعا کر کے اگر دریا کے سپرد بھی کر دوں گا تو وہ پہنچانے پر قدرتیں رکھتا ہے۔ کیا ایمان تھا اس کا؟ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، ٹھوکریں در در پہ نہ جھکا کرو، در در پہ ٹھوکریں نہ کھایا کرو۔ اللہ کے بندو، اپنے رب کے سامنے جھکا کرو۔ وہ پچھلی رات آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتا ہے، او ہے کوئی غریب مفلس تنگ دست مجھ سے مانگے، میں اس کو مالا مال کر دوں۔ دریا کے سپرد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کو آپ دیکھیں، اللہ کی طاقتوں کو دیکھیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ دریا میں پھینک دی لکڑی، لکڑی کو دریا میں پھینکا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اپنی بستی کی طرف چل پڑتا ہے، رخ موڑ کے اپنی بستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھے اللہ نے دریا کے رخ موڑ دیے تھے، اللہ نے پانی کی لہروں کو حکم دے دیا، اب پانی کی لہروں آج اپنی سمت کو بدل لو، اب چلو اس طرف۔ پانی کا بہاؤ لکڑی کو لے کر ادھر چلتا ہے جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے، دوسرے کنارے کی طرف تو پانی نہیں نہ جا رہا ہوتا۔ اللہ نے اس کی لہروں کو حکم دے دیا، لہریں پلٹ گئی، وہ لکڑی کو لے کر دریا کی لہریں دوسرے کنارے پہ پہنچا دی۔ ادھر وہ آیا ہوا تھا جس نے قرض دیا ہوا تھا، وقت مقررہ پہ وہ بھی آیا ہوا تھا، شام تک وہ بھی انتظار کر رہا تھا، شام کو واپس جانے لگا کہ وہ نہیں پہنچ سکا، شاید کوئی عذر ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی۔ جاتے ہوئے لکڑی پہ نظر پڑی کہ چلو یہی اٹھا کے لے جاتا ہوں، کام آئے گی۔ اٹھا کے اس نے کندھے پہ رکھی، گھر پہنچا، گھر میں جا کے کلہاڑا پکڑ کے جب اس لکڑی کو کاٹنے لگا، لکڑی کو کاٹا، اس میں سے 1000 دینار بھی نکلے اور ایک رکا بھی نکلا۔ اللہ اکبر۔ رکا، کہا بھائی میں نے اللہ کو ضامن پیش کر کے اللہ کی گواہی کے ساتھ تجھ سے 1000 دینار لیے تھے، 1000 دینار، آخری بیڑا بھی نکل چکا تھا، اب میں نے تیری امانت کو
دریا میں ڈال دیا لکڑی میں، اللہ سے دعا کر دی ہے اللہ پہنچا دے، مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ تک پہنچا دے گا۔ اس نے کہا میرا یقین ہے۔ اس نے رکا پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امانت میرے تک پہنچ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مزید 1000 دینار لے کر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا بھائی یہ لو اپنی امانت۔ اس نے کہا آپ نے کسی کے ذریعے میرے پیسے بھیج نہیں دیے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکڑی کے ذریعے بھیجے تھے۔ کبھی ایسا بھی کوئی پارسل دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی دیکھا ہے ایسا؟ ایسا ڈاکیا بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اللہ کی قدرتوں پر صحیح ایمان لائیں، صحیح ایمان۔ اور میرے بھائیوں آپ اللہ پہ صحیح توکل پیدا کریں، پھر اللہ کو پکاریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو کیسے رفع کرتا ہے۔ صحیح عقیدہ تو پیدا کریں۔ سیدہ زنیرہ مجھے یاد، مرد تو مرد تھے نا، مجھے ایک بیوی کی بات یاد آئی، بڑھیا تھی بیچاری، بڑھیا زنیرہ اس کا نام تھا، ابو جہل کی لونڈی تھی، مسلمان ہو گئی، ایمان کو چھپایا کرتی تھی۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ میری لونڈی مسلمان ہو گئی ہے، اس نے پکڑ لیا اس کو، اپنے گماشتوں کو کہا لٹا دو اس کو، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ کہا زنیرہ باز آ جا۔ کہا یہ اسلام کا رنگ ہے، جب چڑھ جائے تو یہ نہیں اترا کرتا۔ اس نے کہا اپنے گماشتوں کو، گنڈوں کو کہ لوہے کی سلاخیں لاؤ۔ لوہے کی سلاخیں لائی گئی، ان کو آگ کے اندر گرم کیا گیا، آگ بنایا گیا۔ پھر سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں وہ لوہے کی سلاخوں کو پھیرا گیا۔ اللہ اکبر، آنکھوں کے جو ڈیلے تھے نا وہ پگھل کے باہر آ گئے، تڑپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کہہ مار کے ہنس رہے تھے۔ زنیرہ تو کہتی تھی نا لات و منات کچھ نہیں کر سکتی، تو کہتی تھی لات و منات عزا ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے زنیرہ دیکھ ہمارے بزرگوں نے تجھے اندھا کر دیا، تیری بنائی کو ختم کر دیا۔ زنیرہ نے جب کفریہ جملہ سنا نا تو اپنی توانائی کو اکٹھا کر کے بولتی ہے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میری بنائی اگر ختم ہوئی ہے تمہارے معبودوں کی وجہ سے نہیں، یہ میرے رب کے حکم سے ختم ہوئی ہے۔ اور اگلا جملہ سنے، اگلا اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا ابو جہل میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا رب مجھے دوبارہ آنکھیں عطا کرنے پر قادر ہے، وہ مجھے 2 نئی آنکھیں عطا کرے گا۔ جاؤ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، سیرت ابن ہشام کو اٹھاؤ۔ سیدہ زنیرہ کی زبان سے ابھی یہ الفاظ پورے نہیں نکلے تھے، اللہ نے زنیرہ کو چمکتی 2 نئی آنکھیں عطا کر دی تھی۔ وہ کہتا ہے اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، میری ان کی آگے، ان کی آگے۔ یہ منج کہاں سے سیکھا آپ نے؟ قرآن یہ نہیں سکھاتا۔ میرے بھائیوں اپنے رب کی قدرتوں پہ صحیح مستحکم یقین پیدا کرو، یقین۔ اختصار کرتا ہوں میں، ایک اور خاتون کی بات مجھے یاد آئی۔ عورتوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، یہ معمولی سا مسئلہ بنے پریشان ہو جاتے، صبر نہیں کر پاتی۔ 1 سال گزر گیا شادی کو، 2 سال، 3 سال، اللہ نے اولاد نہیں دی، عورت پریشان ہو جائے گی اور عورتوں کی باتوں میں آ جائے گی کہ فلاں جگہ سے جا کے تویز لے، فلاں جگہ سے۔ عورت بیچاری لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، دھوکہ کھا جاتی ہے، اپنے عقیدے سے معروم ہو جاتی ہے، شرک کی دلدل میں دھنس جاتی ہے، کمزوری کی وجہ سے۔ عورت کمزور ہوتی ہے،
دجال آئے گا نا، دجال جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا، اللہ اس کو بہت بڑی آزمائش بنائیں گے۔ وہ جدھر کہے گا بارشیں برسے گی، کھیتیاں اگے گی، اور جدھر چاہے گا بارشیں رک جائیں گی۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اس کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چل رہے ہوں گے، پہاڑ اس کو دیکھ کر بڑے پگھل جائیں گے، یہ تو کرنے والا ہے، یہ بھرنے والا ہے، یہ تو دستگیر ہے، یہ غوث اعظم ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی، سب سے زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے صحیح العقیدہ لوگ جب گھر سے باہر نکلیں گے وہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں بیٹیوں کو زنجیروں سے جکڑ کے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے بھاگ کے دجال کے فتنے میں شامل ہو جائے۔ کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو تربیت کی تھی نا، اللہ کے نبی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے جن صحابہ نے عقیدہ سیکھا تھا، منہج سیکھا تھا، اللہ کا تعارف سیکھا تھا، ان کی عورتوں کے بھی ایسے عقیدے تھے، حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک صحابی بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا، سارا دن تلاش کرتا رہا، کوئی مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ واپس آ، بھوکا تھا، گھر میں پہنچا، بیوی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا آج تو اللہ کی بندی کوئی مزدوری ملی نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، حوصلہ دیا، اپنے خامد کو حوصلہ دیا، یہ نہیں کہا لانا تھا جدھر سے مرضی لانا تھا، حلال لاؤ حرام لاؤ ان کو کیا ہے، لیکن یہاں دیکھے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا اللہ کی بندی سارا دن تلاش کرتا پھرا ہوں، سارا دن سے میں بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، کوئی گھر میں کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کھلائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، بھوک سے میں نڈھال ہو گیا ہوں، کوئی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کیا دے کر گیا تھا، کیا چھوڑ کے گیا تھا، ایمان دیکھے، منہج دیکھے، سوچ دیکھے، نظریہ دیکھے۔ اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا بندوبست کرو، گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کو قرآن کا ترجمہ، حدیث کی ورگردانی، اللہ کے پیغمبر کی شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ علم تھا تو دیکھے کیا کہتی خامد کو، کہتی ہے پریشان نہ ہو، ہاں ملے گا۔ اس نے سمجھا شاید کوئی پاؤ ادسیرا، شاید کوئی آٹا پڑا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا اٹھی نہیں بیٹھی ہے، جو ہے تو پکا نہ، پھر بندوبست کر۔ پھر وہ کیا کہتی ہے اللہ کے بندے صبر کرو، انشاءاللہ ملے گا، ملے گا، ہے اللہ دے گا۔ اللہ کیا ایمان تھا، کیا منہج تھا، کیا سوچو ذرا، سوچو، میری بہنیں بھی سوچیں، غور کریں، اس کے اندر کیا بول رہا تھا، اس کا ایمان بول رہا تھا، اس کا منہج بول رہا تھا، اس کا عقیدہ بول رہا تھا۔ کیا کہتی ہے اپنے بندے کو؟ ہاں وہ بار بار اٹھتا ہے بھوک اور نڈھال کی وجہ سے، پھر کہتا ہے، وہ بیچارہ بے چین ہو کے نہ اٹھا، باہر چلا۔ وہ اللہ کی بندی اٹھی، اس نے کیا کیا، اس نے نا خالی تندور کے اندر ہی آگ جلا دی، آگ جلا دی، اور خود وضو کر کے وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے اپنے رب کو پکار رہی۔ اس کا ایمان تھا، اس کا عقیدہ تھا، اس کا منہج تھا، میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، میرا رب بغیر اسباب کے بھی دے سکتے، اس کا عقیدہ تھا۔ اس نے خالی تندور میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلا کے باوضو ہو کے مصلی پہ کھڑی ہے، روتی جا رہی ہے، اپنے رب کو پکار رہی ہے۔ اللہ تیرے در سے ہم مایوس نہیں ہیں، یا اللہ تو قدرتوں والا ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں، تو افراد کا محتاج بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سجدے میں پڑی ہے، روئی جا رہی ہے۔
ادھر سے وہ باہر نکلا جب تو اس نے دیکھا گھر سے نا دھواں اٹھ رہا ہے، آگ جلتی ہوئی اسے محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا لو بیوی نے اٹھ کے آٹا اوٹا گوندھ لیا ہوگا، اس نے آگ جلا دی ہے، لگتا ہے وہ روٹی پکا رہی ہوگی۔ واپس آیا، گھر میں داخل ہوا، سیدھا تندور کی طرف گیا۔ تندور پہ پہنچا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں ہے، یہ قصے کہانی نہیں۔ اٹھاؤ مسند احمد کو، اٹھاؤ طبرانی کو، اٹھاؤ مسند ابو شعلہ کو، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ وہ صحابی تندور کی طرف گیا، اس نے کیا دیکھا؟ سارا تندوری روٹیوں سے بھرا ہوا، صرف روٹیاں ہی نہیں تھی، بکرے کی رانیں پک رہی تھی، بکرے کی رانیں روسٹ ہو رہی تھی۔ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ ساتھ بیوی کو ڈانٹنے بھی لگا کہ اللہ کی بندی، تندور جلا کے اس میں روٹیاں لگا کے خود نماز پڑھ رہی ہے، ادھر روٹیاں جل رہی۔ اسے کیا پتا تھا، اسے کیا پتا تھا؟ اس کی بیوی نے ایمان کا کون سا مظاہرہ کیا ہے؟ اسے کہا اللہ کی بندی ادھر روٹیاں جل رہی ہے۔ وہ روتی ہوئی سجدے سے اٹھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو روٹیاں نہیں لگائی، آٹا ہی گھر میں نہیں تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو ویسے ہی آگ جلا دی تھی۔ کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میاں بیوی حیران ہیں، روٹیاں اتار رہے ہیں، بکرے کی پکی ہوئی رانیں اتار کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو ہے، رو بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ ادھر گھر کے سین میں نظر پڑی تو گھر کے سین میں چکی لگائی ہوئی تھی آٹا پیسنے والی، ادھر نظر پڑی چکی خود بخود چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا۔ دونوں اٹھے، کہا یہ کیا ہے، یہ آٹا کیسے نکل رہا؟ گندم ڈالی ہوگی، جو ڈال۔ کہا نہیں اللہ کے بندے گھر میں ہے کچھ۔ کہا یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کہاں سے نکل رہا ہے، اللہ نکال رہا ہے۔ اس نے نا وہ جو چکی کا پارٹ تھا وہ اٹھایا کہ دیکھو صحیح آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب اٹھایا تو رک گیا، سیدھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، کھڑا ہوا ہے، کہتا اللہ کے رسول عجیب ماجرا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، سارا قصہ بیان کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چکی کو تو نے چھیڑا تو نہیں؟ کہ اللہ کے رسول میں نے اس کے پارٹ کو اٹھایا ہے۔ وہ رک گئی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس چکی کے پارٹ کو نہ چھیڑتا چکی نے چلتے رہنا تھا۔ تیری بیوی نے اپنے رب پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے ایسی دعا کی ہے، ایسی دعا کی ہے، قیامت تک اس چکی نے چلتے رہنا تھا، آٹا نکالتے رہنا تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیو مایوس نہ ہو، بیمار ہو، اپنے رب سے دعائیں کرو، اپنے رب کے ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ بیماریاں رفع کر دے۔ تنگ دست ہو، مقروض ہو، اپنے رب کو پکارو، بے اولاد ہو، اللہ سے دعا کرو، مایوس نہ ہو، اللہ نواز دے۔ ایک آدمی تھا، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی، 3۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ نے امید لگائی، 7واں مہینہ تھا، اس نے کہا میں الٹرا ساؤنڈ تو کرواؤں۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹروں نے بتایا اللہ نے تجھے بیٹی عطا کر دی۔ اللہ، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا ہنس کیوں پڑے ہو؟ اس نے کہا مسکرایا اس لیے ہوں ابھی 2 مہینے باقی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت ابھی باقی ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے، میں اپنے رب کو منا لوں گا، میں اپنے رب کو خوش کر لوں گا، اپنے رب کو پکارنے
کا بڑا موقع ہے، میرا رب مان جائے گا۔ پھر 2 مہینے اس نے سجدوں میں، اس نے تہجدوں میں، اشراق میں دعائیں کی، اللہ تو قدیر ہے، یا اللہ میں نے تیرے کلام میں پڑھا انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو بیٹی کو بیٹے بنانے پہ بھی قادر ہے، تو مجھے بیٹا عطا کر۔ اللہ میں خوش ہوں، تو مجھے 10 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں خوش ہوں، لیکن اللہ میں تو اسے بیٹا مانگتا ہوں، جو میری بیٹیاں اپنی بہنوں کی انگلیاں پکڑ کے ان کو سکول لے جایا لایا کر۔ 2 مہینے وہ دعائیں کرتا رہا، 9 مہینے پورے ہوئے، اس کے گھر میں ولادت ہوئی، اللہ نے اس کو بیٹے کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ علی کل شیء قدیر۔ میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا الحمدللہ محمد یہاں خطبہ دیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ رویا نہیں تھا، کچھ دیر بعد رویا تھا، 2-3 مہینوں کا تھا تو یہ جدھر دیکھتا ادھر ہی دیکھتا رہتا تھا۔ ہم نے ڈاکٹروں کو چیک کروایا، انہوں نے کہا اس کا CT اسکین کرواؤ۔ CT اسکین کروایا، ساری رپورٹیں چلڈرن ہسپتال میں لے کر گیا، پروفیسروں کی ٹیم، ڈاکٹروں کی ایک پینل، اس نے اس کی رپورٹیں چیک کی۔ انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب یہ آپ کا بیٹا جب پیدا ہوا تھا یہ رویا نہیں ہے، اس کو فوراً آکسیجن کی ضرورت تھی، اس کو آکسیجن نہیں لگی، جس وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ سکڑ گیا ہے۔ یہ تمہارا جو بیٹا ہے نا یہ نارمل ہوگا۔ نارمل کا کیا مطلب؟ پاگل ہوگا۔ میں نے کہا کوئی حل کہتے ہیں، دماغ سکڑ گیا ہے، اس دماغ کو کھولنے کے لیے کوئی دوائی ایجاد ہی نہیں ہو، کوئی دوائی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ڈاکٹروں کی بات ہے۔ میرے ایک شیخ تھے، میرے استاد تھے، مربی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس میں گیا، میں نے یہ سارا قصہ ذکر کیا ان سے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا دماغ سکڑ گیا، اس کو کھولنے کی دوائی نہیں ہے، لہذا یہ پاگل ہوگا۔ اللہ اکبر کرے۔ وہ اللہ کا ولی بولا، اس نے کہا مولوی صاحب ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، جو رب نئے سرے سے بنانے پر قادر ہے وہ اس کو کھولنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پتہ نہیں وہ قبولیت کی گڑی تھی ہیں۔ ہم نے اس کے بعد دعائی بھی کوئی نہیں لی، کوئی دعائی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے فضل سے وہی ہمارا بیٹا، اس نے FSC کی، ہمیں اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس نے سائنس میں میٹرک کی، اس نے نمایاں نمبر لیے، FSC میں نمایاں نمبر لیے، کوئی فخر نہیں۔ فخر اس پہ رہے اس نے سکول کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب قرآن کو حفظ بھی کیا، وہ عالم بھی بنا، اس نے درس نظامی بھی کیا۔ اللہ کے فضل سے اب وہ خطبے بھی دیتا ہے، درس نظامی پڑھاتا بھی ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے یہ پاگل ہوگا، یہ پاگل ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ پر صحیح یقین رکھو، اللہ پہ۔ مجھے کبھی عادت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی جو میری ذات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن صرف یہ کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اس سے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ میں بھی ایک مصیبت میں پھنسا تھا، سعودیہ کی جیل میں میں بند ہوا۔ جب ہم جیل میں گئے تھے تو جتنے جیل میں موجود تھے نا پہلے والے قیدی، وہ ہمیں کہنے لگے اس جیل کے اندر ہم نے لوگوں کو آتے دیکھا، جاتے نہیں دیکھا۔ سعودیہ کی سیاسی جیل تھی، 10 سال تک وہاں پڑے رہتے ہیں،
جو قیدی ادھر موجود تھے کوئی کسی کو 10 سال ہو گئے تھے، کسی کو 5 سال ہو گئے تھے، وہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ یہاں ہم نے آتے دیکھے، بس آ رہے ہیں، جاتا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی گرفتار ہوئے تھے کٹھیا۔ کسی گمراہ شخص نے شکایت لگا دی کہ یہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، وہ پورے گروپ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو شاہ صاحب سے بعد میں ہماری ملاقات ہوئی، 5 مہینے کے بعد اللہ نے ہم سب کو رہائی دے دی، سب کو۔ اور اس جیل سے پہلے تو جلدی کو نکلتا نہیں تھا، اگر نکلتا تھا تو اس کو سیدھا پاکستان بھیجتے تھے، جیل سے نکالتے سیدھا۔ انہوں نے ہمیں ادھر چھوڑ دیا اور ہم اللہ کے گھر میں پہنچے تو سید صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 1,00,000 مرتبہ میں نے پڑھا، 1,00,000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اللہ کو پکارے۔ تو انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں شرک کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ من حقق توحید داخل الجنہ، جس نے توحید پر تحقیق کر لی وہ جنتی بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔